نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور ان کے اندر کئی اوصاف ایسے ہیں جو عام بندے میں ہمیں نظر نہیں آتے، اس کی ایک جھلک سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلزار حبیب میں آپ امامت فرماتے تھے، اس وقت آپ تنہے تنہا ہوتے تھے، آپ کے ساتھ چند اسلامی بھائی ہوتے تھے، ابتدائی دنوں کی میں بات عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک ایک آتا گیا، قافلہ بڑھتا گیا، تو یوں الحمدللہ تحریک 1981 2 ستمبر سے چلی اور بڑھتی 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 آج دنیا کے ہر کونے میں پہنچ چکی۔ ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی برداشت کی، صبر کیا، اپنے آپ پر لیا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ گلزار حبیب مسجد میں اجتماع ہوتا تھا، تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ ہفتے کو اجتماع ہوتا تھا، تو پورا ہفتہ جو باقی 6 دن ہوتے تھے اس میں گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر، مسجد مسجد، دکان دکان، مارکیٹ مارکیٹ جا کر آپ لوگوں کو اجتماع کی دعوت دیتے۔ اجتماع میں آئیں، اجتماع میں آئیں، اجتماع میں آئیں، اجتماع میں آئیں گے تو زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ اسی طریقے پر چلتے ہوئے حسب معمول آپ ایک دن اجتماع کی دعوت دے کر واپس پلٹ رہے تھے، آپ کے ساتھ 4 اسلامی بھائی تھے، تو آپ کا گزر کراچی کے ایک مشہور سینما کے قریب سے ہوا۔ سینما میں فلم چل رہی تھی اور نوجوان لڑکوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، تو آپ اس کے قریب سے گزرے۔ اسی لائن میں ایک نوجوان کھڑا تھا جس کو شرارت سوجی، اس نے آپ کو دیکھا، اسے شرارت سوجی کہ میں ان کو تنگ کرتا ہوں، اس نے آپ کو روکا، او مولانا آؤ، بہت اچھی فلم لگی ہوئی ہے، آ کر دیکھو۔ شخصیت دیکھے کتنی بڑی، نام دیکھے کتنا بڑا، اور نوجوان نے دیکھے کیسی شرارت کی، بہت بڑی گھٹیا حرکت۔ اگر آج ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم تو اس کا کیا اثر کرتے، ہماری مسجد کے امام کے ساتھ ہو جائے، ہمارے کسی علامہ مولانا صاحب کے ساتھ ہو جائے تو وہ پتہ نہیں کیا کرے گا، یا اس کے چاہنے والے کو اس کا حشر کیا کریں گے، سب سمجھ سکتے ہیں۔ مگر اس مرد قلندر کی میں نے پہلے عرض کیا زندگی انوکھی نرالی ہے۔ مولانا فلم لگی ہوئی ہے، بہت اچھی فلم، آؤ دیکھو۔ اب یہ جملہ سنا تو آپ بھی انسان ہے نا، غصہ تو آتا ہے، فطرتی غصہ آئے گا انسان، مگر کامل کون ہے، کمال والا کون ہے، جو غصے کے وقت غصہ پی جائے، جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور غصہ بھی کس کے لیے پیئیں؟ رب کی رضا کے لیے۔ درگزر کریں، معاف کریں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور یہی وصف امیل سنت کی ذات میں موجود ہے۔ تو آپ کے جو ساتھ تھے ان کو غصہ آیا تو وہ دوڑے جا کر اس کو مارے، اس نے کتنی بڑی حرکت کی ہے، جانتا نہیں اتنی بڑی ہستی کو، اور وہ بھی گناہ کی دعوت دے رہا کہ آؤ فلم چل رہی ہے، فلم آ کے دیکھ لو۔ تو آپ نے فوراً ان کو روکا اور فرمایا کہ اس نے ہمیں گناہ کی دعوت دی ہے تو ہمیں مارنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں چل کر اس کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے، بدلہ دینا چاہیے۔ بھلائی کرے تو بھلائی کرو، یہ آسان ہے، مگر برائی کرے تو جواب میں بھلائی دو، یہ مشکل ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے، آنکھ سے دیکھے نہ گھور کے، ہم بولتے ہیں آنکھ نکال لوں گا، آنکھ نیچے کر۔ ایک چماٹ مارے تو ہم 10 مار دیتے ہیں، ایک پتھر مارے تو ہم 5 پتھر مار دیتے ہیں۔ وہ ایک چماٹ لگائے ہماری 10 چماٹیں لگ جاتی ہیں، ایک مکہ مارے ہمارے 10 لگ جاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، مگر ان کا حال دیکھیں، اس نے ہمیں گناہ کی دعوت دی۔ اب ہم گناہ کی دعوت تو نہیں دے سکتے، یہ تو ناجائز و حرام کام ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو چلو ہم اس کو چل کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ انہیں اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر اسی لائن میں گئے اور اس نوجوان کے قریب گئے اور اس کو جا کر سب سے پہلے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ نے ہمیں گناہ کی دعوت دی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے؟ خاموش۔ کہا آپ نے ہمیں گناہ کی دعوت دی ہے، فلم دیکھنے کی دعوت دی ہے، فلم دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ فلم کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ ایک تو دیکھنے والا خود گناہ گار، پھر دعوت دے گا، اس کی دعوت پر جو دیکھے گا اس کو بھی گناہ ملے گا، اس کا گناہ بھی دعوت دینے والے کے سر پر آئے گا۔
آپ نے ہمیں گناہ کی دعوت دی ہے تو چلو میں آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے کہا مولانا فلم اچھی لگی اور فلم دیکھو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ گلزار حبیب مسجد میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر ہفتے کو ہوتا ہے، تو آپ وہاں تشریف لے آئیں۔ اب جب آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دی، کارروائی نہیں کی، مارا نہیں، چھاڑا نہیں، وہاں سے غصہ دلایا تو شفقت یہاں سے بڑھی۔ اس نے کہا آپ مولوی ہیں، مولانا کو تنگ کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو چھیڑا، آپ کو تنگ کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے تو پھر کر لو، میں سامنے ہوں، کچھ اور کہنا ہے تو وہ بھی کہہ لو۔ یعنی وہاں غصہ دلانے والی چیزیں بڑھ رہی ہیں اور یہاں سے نرمی، شفقت، پیار یہ بڑھ رہا ہے۔ وہ غصہ دلا کر انتقام کی آگ کو بھڑکا رہا ہے، مگر آپ نرمی، شفقت، پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ، حسن سلوک یہ بڑھا کر اس کے دل کی دنیا کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اچھا وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا، اس کا کام تھا، وہ ہاتھ داڑھی والے کو مولانا کہتے ہیں تو وہ تنگ کرتا تھا، تو کہا مجھے مزہ آتا ہے، فرمایا مزہ آتا ہے تو لو میں سامنے حاضر ہوں، کچھ اور بھی کہنا ہے تو کہہ لو، دل کی کوئی ہبڑاس ہو تو نکال لو، تاکہ اگر مجھے تکلیف پہنچانے میں تمہیں خوشی ہوتی ہے تو اور خوشی لے لو۔ یہ جملہ ہے، مجھے تکلیف میں پہنچانے میں خوشی ہوتی ہے تو اور پہنچا لو۔ ہاں یہ جملہ عام انسان میں نہیں، عام انسان کہہ بھی نہیں سکتا، عام انسان تو ہڈیاں توڑ دے سامنے والے کی۔ اس نے اب کیا بولے گا، شرم سے سر جھکا ہوا ہے۔ فرمایا چلو آپ نہیں بول رہے تو آپ نے مجھے گناہ کی دعوت دی، میں آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں۔ گلزار حبیب اجتماع مسجد میں ہمارا اجتماع ہوتا ہے ہر ہفتے کو، وہاں تشریف لے آئیے گا۔ اس نے ہاں بھری، ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ پھر بھی نہیں چھوڑا۔ پھر آپ نے جیب سے عطر کی شیشی لی، وہ اسے تحفے میں دی، بیٹا یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لو۔ یہ ہوتا ہے اس کے سامنے والے کی دل کی دنیا کو بدلنے کا طریقہ، یہ ہوتا ہے نگاہ ولی کی تاثیر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ اس کا عملی نمونہ، یہ اس پیار، محبت، شفقت، پہلے یہ لہجہ اختیار کیا، پھر تحفے میں عطر کی شیشی، پھر اس کو قریب کر کے سینے سے لگایا۔ ٹھیک، جس کو دنیا دھتکارے، منہ نہیں لگائے، قریب نہیں بٹھائے، زمانہ برا سمجھے، آپ اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مرد قلندر، امیر سنت کی ذات مبارکہ۔ وہ سینے سے لگایا اور فرمایا عطر شیشی تحفے میں دی، فرمایا گلزار حبیب اجتماع میں شرکت کیجیے گا۔ اب جب یہ اجتماع میں آیا، اب یہ جو عمل کیا آپ نے تو ظاہر بات ہے اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب سارا دن وہ سوچتا رہا یہ کون ہے، میں نے کیا کیا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اب انتظار کرتا رہا کہ ہفتہ کب آئے، کب اجتماع میں آئے اور میں شرکت کروں۔ کیوں؟ کیونکہ مرد قلندر کی نگاہ دل میں پڑ چکی اور دل کی دنیا بدلنے والی ہے۔ مرشد کا کام مرید پر کوشش کرنا ہے، اس کو ہدایت دینا، یہ کریم رب کے دست قدرت میں ہے۔ ہفتہ آیا، اب یاد تھا، بے چینی تھی، بے قراری تھی، اجتماع میں پہنچا۔ جب گلزار حبیب مسجد میں داخل ہوا تو تاخیر سے آیا، دیکھا تو ساری مسجد بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا صحابی مسجد سے بھی بڑی مسجد ہے، دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے، تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، تھوڑی دیر گزری تو میرے سنت تشریف لائے۔ اب آپ نے آ کر بیان شروع کیا۔ اب جب بیان کیا تو اس کے کانوں میں آواز آئی، تو اب یہ فوراً اٹھ کر دیکھا یہ کون ہے۔ اور جب غور سے دیکھا تو یہ وہی تھے جن کو فلم کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اب اس کے پاؤں سے تو زمین نکل گئی ہوگی نا، ارے یہ کون ہے، یہ تو وہی ہیں جن کو میں نے گناہ کی دعوت دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عام نہیں ہے، یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے پیر لگ رہے، جن کے بیان کو سننے کے لیے ہزاروں لوگ یہاں جمع ہیں، یہ عام شخصیت تو نہ ہوئی۔ تو بیٹھا واپس اور برابر والے نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا آپ اسے نہیں جانتے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا یہ دعوت اسلامی کے امیر سنت مولانا الیاس قادری صاحب ہے۔ اچھا یہ اب اس کا اپنا بیان ہے، کہتا ہے میں پورا اجتماع وہیں بیٹھ کر روتا رہا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ ٹھیک ہے میں آوارہ تھا، بدبخت تھا، محروم تھا، شرابی، زانی، فاسق، فاجر تھا، ہر عیب ہر گناہ میرے اندر تھا، مگر یہ میں نے کیا کیا، اتنے بڑے مرد قلندر کو میں نے گناہ کی دعوت دے دی۔ میں تو ان کو بھی عام مولوی سمجھتا تھا، یہ تو بہت بڑے کامل ولی نکلے۔
کہ جن کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ جو بولتے ہیں محبوب علیہ السلام کی امت وہ کرتی جاتی ہے، لوگوں کی زندگیاں بدلتی رہتی ہیں۔ پورا اجتماع ہوتا رہا اور آپ کی عادت، پھر بیان ختم ہوا، آپ نے ذکر کروایا، خود ذکر سے اور اس کی زندگی بدلی، پھر رکت انگیز دعا کروائی۔ امیر سنت پہلے بہت رکت انگیز دعا کرواتا، اب حکمت عملی کی وجہ سے وہ دعا نہیں ہوتی، پہلے بہت ایسی بھی دعا ہوتی تھی کہ دعا مانگنے والے روتے 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 بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جی ہاں، ایسے نظارے خود میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور ان کی بھی اپنی حالت ہوتی تھی کہ کئی بار یہ بھی دعا مانگتے 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 بے ہوش ہو گئے۔ اب روکا ہوا ہے کہ نہیں، اس طرح نہ کر، مختصر دعا کرواتے 5 6 7 منٹ بس۔ تو دعاؤں بھی تو دعا رکت انگیز تھی، ہر ایک رو رہا تھا، تو یہ تو پہلے ہی تڑپ رہا تھا۔ اب اس کی دنیا اور بدل گئی۔ جب اجتماع ختم ہوا تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ اجتماع کے بعد پھر ملاقات فرماتے تھے، تو آپ نے ملاقات کی۔ اب ملاقات کی لائن میں وہی بھی لگتا ہوا آیا، اب اس کی کیفیت کیا ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسے اپنی زندگی میں اتنی ندامت نہیں ہوئی جتنی ندامت اسے آج ہو رہی تھی کہ میں نے یہ کیا کیا۔ المختصر لائن میں پہنچتے پہنچتے جیسے اس کا نمبر آیا اور امیر سنت کے قریب آیا تو اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں گرا دیا، اور آپ نے دھتکارا نہیں کہ میں اتنا بڑا امیر، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا علامہ، اتنے میرے چاہنے والے، بیان سننے والے، میرے مریدین، میرے ہاتھ چومنے والے، دفع ہو جاؤ، نہیں، دیگر پیروں کی طرح ایسا عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے اسے اٹھایا اور فوراً اپنے سینے سے لگایا اور اس کو تھپکی دی۔ بیٹا بس تمہاری زندگی کے بدلنے کا وقت ہے، اب تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے سابقہ زندگی کے سارے گناہوں سے سچی توبہ کرو۔ قدموں میں گرا، سچی توبہ کی اور امیر سنت کا سچا غلام بن کر اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے والوں میں بن گیا۔ پھر خالی بنا نہیں، چند سال گزرے، پھر یہ آپ کی بارگاہ میں آیا۔ اس وقت دوبارہ نہیں آیا آپ کے پاس، اجتماع میں آتا تھا، درس و بیان میں بیٹھتا تھا، دعوت اسلامی کے کاموں میں شامل لگتا تھا، چند سالوں کے بعد پھر آیا۔ اب جب آیا اور ملاقات ہوئی تو آپ کے سامنے آیا، جب آپ سے ملا، ہاتھ چومے تو آپ سے عرض کیا، یا مرشدی مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو آپ خاموش رہے، جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 10 سال کے بعد بھی اگر کوئی نوجوان سے یہ ملے اور 10 سال بعد وہ نوجوان ان کے پاس گیا ہے تو انہوں نے نام لے کر اس کو پہچانا ہے کہ آپ فلاں ہو۔ یہ اپنی آنکھوں دیکھا حال میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ خاموش رہے، کیوں؟ آپ چاہتے تھے یہ خود ہی بولے، کیوں؟ اب بدل چکا تھا، اب سر پر امامہ تھا، اب سر پر زلفیں تھی، اب چہرے پر داڑھی تھی، اب لباس سفید سنت کے مطابق تھا، گلے میں چادر تھی اور پورا مدنی حلیہ بنا کر آپ کے سامنے آیا اور قریب تھا کہ آپ کچھ بولے تو اس نے خود ہی کہا، میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کو فلاں سال فلاں وقت فلم کی دعوت دی تھی، اور آپ نے مجھے مارنے جھڑکنے کی بجائے میرے قریب آئے اور مجھ پر شفقت کی، محبت کا اظہار کیا، مجھے اجتماع کی دعوت دی، میں نے آپ سے ملاقات کی، آپ نے مزید شفقت بھری توجہ مجھ پہ ڈالی، اللہ کریم نے میرے دل کی دنیا کو بدلا اور آج میں آپ کا غلام بھی بنا اور اپنی بقیہ زندگی، سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ بھی کی اور بقیہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو گزارنے کا عہد بھی کر چکا ہوں۔ آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے۔ اس سے پتہ چلا کہ امیر اہل سنت اس دور میں بھی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی نگاہ ولایت سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ اللہ کریم نے